بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں متاع سامان زندگی، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کا بہترین سامان اور دنیا کی بہترین دولت نیک عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، سب کے سب فائدے کی چیزیں۔ متاع کہا جاتا ہے ایسی چیز کو کہ جو فائدے کی تو ہو لیکن وہ بے قیمت اور بے وقعت ہو، اس کی حیثیت اتنی نہ ہو، تو ایسی چیز کو متاع کہا جاتا ہے۔ تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں متاع، فائدہ اٹھانے کی چیز اور سامان زندگی ہے، اس وجہ سے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ جل شانہ کے نزدیک وقعت کی نہیں ہے۔ حدیث شریف پڑھ چکے ہیں آپ کہ اگر دنیا اور دنیا کی چیزوں کی اہمیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقى اللہ الکافر شربۃ ماء، تو اللہ جل شانہ کافر کو پانی کا گھونٹ تک نہ پلاتے۔ لیکن اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب کے سب فائدے کی چیزیں پیدا کی ہیں، یہاں تک کہ سانپ بچھو اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہے۔ بچھو کے زہر سے بڑے بڑے قیمتی انجیکشن تیار کیے جاتے ہیں، بہت مہنگا اس کا زہر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سانپ کے زہر سے انجیکشن تیار کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے فوائد۔ تو اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں پیدا کی، لیکن ان تمام فائدے کی چیزوں میں سب سے زیادہ مفید اور سب سے بڑی دولت نیک عورت ہے، المرأة الصالحہ، نیک عورت۔ لیکن اس عورت کا نیک ہونا ضروری ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرأہ کے اندر صالحہ کی صفت نہ ہو تو پھر وہ خیر متاع نہیں شر متاع ہو جائے گی، دنیا کی سب سے بری دولت بن سکتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ صالحہ کسے کہتے ہیں۔ صالحہ کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ جو اپنے خلق اور خلق دونوں اعتبار سے اپنے شوہر کو راضی رکھے۔ خلق کا مطلب ہے اپنی ظاہری زینت کے ذریعے، ظاہری خد و خال کے ذریعے اپنے شوہر کو راضی اور خوش رکھے، اور باطنی اخلاق کے ذریعہ، بول چال اور گفتگو کے ذریعہ اپنے شوہر کو خوش رکھے، ایسی عورت کو صالحہ کہا جاتا ہے۔ صالحہ کے بارے میں پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، حدیث نمبر 1781 میں، حدیث نمبر 1781 کتاب الزکوٰۃ۔ کتاب الزکوٰۃ میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحہ عورت کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ کتاب الزکوٰۃ ایک سو چھپن 1781 الفصل الثانی کی پہلی حدیث۔ عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة الآية كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر أنا أفرج عنكم، فانطلق فقال يا نبي الله
أنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث وذكر كلمة لتكون لمن بعدكم فقال فكبر عمر ثم قال له. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا الا اخبرک بخیر ما یکنز المرأة الصالحہ، کیا میں تمہیں انسان کے سب سے اچھے ذخیرے کے بارے میں نہ بتاؤں، سب سے اچھی دولت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ دولت ہے، وہ ذخیرہ ہے المرأة الصالحہ، نیک عورت۔ نیک عورت کے اوصاف حدیث میں بیان کیے گئے، کئی حدیثوں میں ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک عورت کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں۔ اذا نظر الیہا سرت، پہلا وصف کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، یعنی اپنی ظاہری زینت، خلق ظاہری زینت کے ذریعہ اور باطنی اخلاق و عادات کے ذریعہ اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ ایسا نہیں کہ شوہر باہر سے کہیں آیا اور فوراً مطالبہ شروع کر دے فلاں سامان لایا کہ نہیں، ارے تیرے تو خاندانی عادت ہے بھول جانے کی۔ تو اس طرح سے ملاقات پر پہلی نظر میں شوہر کو ناخوش نہ کرے۔ نمبر 2، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب شوہر اسے حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے، چوں اچرا نہ کرے، بشرطے کہ اس فرما برداری کرنے میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو۔ اس لیے کہ یہ ضابطہ مسلم ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی بھی مخلوق کی پیروی اور فرما برداری نہیں ہوگی اللہ کی نافرمانی میں۔ لہذا اگر شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے تو عورت تو اس کی پیروی نہیں کرے گی، لیکن اگر اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے تو عورت کے لیے اپنے شوہر کی فرما برداری اور اطاعت واجب ہو جائے گی۔ تیسرا وصف، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور شوہر جب اس سے غیر حاضر رہے تو شوہر کے مال اور گھر وغیرہ کی حفاظت کرے۔ ایسی عورت نہ ہو کہ شوہر اگر غیر حاضر ہوا ہے تو شوہر کے مال میں سے اپنے میکے اپنے بھائیوں کو مال سپلائی کرے، ایسا نہ کرے۔ تو جس عورت میں یہ 3 اوصاف ہوں ایسی عورت مرأۃ صالحہ کہلائے گی۔ لیکن یہی 3 وصف ہونا کوئی ضروری نہیں، بلکہ من جملہ یہ 3 اوصاف بھی ہیں، اور بھی دیگر جتنے بھی اچھے اخلاق اور اچھی عادتیں ہیں سب اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگلے صفحے پر ایک حدیث آ رہی ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرأۃ صالحہ کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ حدیث نمبر 3095، 268 صفحے کی الفصل الثالث میں دوسری حدیث۔ عن ابی امامہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللہ خیر له من زوجة صالحة ان امرها طاعته وان نظر الیها سرته وان اقسم علیها ابرته وان غاب عنها نصحته في نفسها وماله۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے خوف و خشیت کے بعد مومن نے اپنے لیے نیک بیوی سے زیادہ کوئی چیز حاصل نہیں کی۔ یعنی اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف کے بعد سب سے اچھی چیز جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ نیک بیوی، اچھی بیوی۔ اور اس کے اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان امرها اطاعت، اگر اسے حکم دے تو فرما برداری کرے، وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْ، اگر اس کی جانب دیکھے تو بیوی اسے خوش کر دے، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اور اگر شوہر عورت پر قسم کھائے تو اس کو بری کر دے۔ یعنی اگر شوہر نے کسی کام کو تاکید کے ساتھ کرنے کے لیے کہا ہے تو ایسی صورت میں اس کام کو بجا لائے۔ ایسا نہیں کہ شوہر اگر کسی کام کو تاکیدن کرنے کے لیے کہے تو عورت ہٹ دھرمی سے پیش آئے کہ نہ یہ تو نہیں ہو سکتا، تو ایسی عورت نہ ہو۔ اور چوتھا وصف بیان فرمایا، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور اگر شوہر
غیر حاضر ہو جائے تو عورت شوہر کے اپنے نفس کے بارے میں یعنی اپنی ذات کے بارے میں خیر خواہی کرے، مطلب خیانت نہ کرے کہ شوہر کہیں گیا ہے غیر حاضر ہے تو یہ رنگ رلیاں منا رہی ہو، ایسا نہیں۔ ومالی، اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ تو من جملہ یہ مرأت صالحہ کے اچھے اوصاف ہیں، اور ان اوصاف کو بیان کرنے کا مقصد یہی نہیں کہ صرف یہی اوصاف ہو، بلکہ تمام خلقی اور خلقی افعال حمیدہ اور اوصاف حمیدہ اس کے اندر موجود ہوں، برے اوصاف اس کے اندر نہ ہوں۔